یعنی اللہ کی خصوصی رحمت اس میں نازل ہو رہی ہے اور ہر بندے پہ نازل ہو رہا ہے. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں. جس کے دل میں اللہ تھوڑی سی بھی طلب دیکھتے ہیں اس کو توفیق دے رہے ہیں. اس مہینے کی برکت ہی ہے. اس کو باقاعدہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا. اور تراویح پڑھنے کا ثواب عام آدمی کا حفاظ اور علماء سے زیادہ ہے. دیکھیں ایک آدمی وہ پیچھے کھڑا ہے, اس کو آگے والے کو بھی پتہ ہے کہ میں کیا پڑھوں, پیچھے والے کو بھی پتہ ہے یہ کہاں سے پڑھ رہا ہے. ایک آدمی بس کھڑا ہے کہ اللہ بس تیرا قرآن ہے, پڑھا جا رہا ہے, میں حاضر ہوں. بس مجھے نہیں پتہ کون سا رکوع چل رہا ہے, کدھر سے پڑھا جا رہا ہے, لیکن میں حاضر ہوں. یہ زیادہ افضل ہے. یہ جو عام آدمی ہے نا, یہ اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہے, بس اللہ کے سامنے کھڑا ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب ان حفاظ سے زیادہ ہے. حالانکہ ان کو پتہ چل رہا ہے, کہاں پہ رکوع ہونا ہے, کہاں پہ کیا ہونا ہے, کدھر سے پڑھ رہا ہے, ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن عام آدمی وہ اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہو کہ اللہ کو یہ کہہ سکے گا, یا اللہ تیرا قرآن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, لیکن میں نے ہمت کی اور تیرے لیے تراویح پڑھی اور تیرے قرآن کے لیے کھڑا رہا. تو یہ بھی اللہ کی بڑی توفیق ہوتی ہے. تو اس لیے عام لوگوں کا ثواب زیادہ ہے. جن کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ان کا ثواب زیادہ ہے. یہ علیحدہ بات ہے, اگر سمجھیں گے اور سارے سمجھیں گے تو پھر وہ اور زیادہ ثواب ملے گا. لیکن یہ ہے کہ ان کا ثواب علماء کرام سے اور حفاظ سے زیادہ ہے. یہ آیت ہے جی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پہ روزے فرض کیے گئے. یہ روزہ ثواب کی چیز نہیں ہے کہ کر لیا تو ثواب ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں. نہیں, فرض کیے گئے ہیں. جیسے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. ان کے اوپر 40 روزے تھے, تمہارے اوپر 30 روزے ہیں. ایام معدودات, یہ گنے چنے دن ہیں بھائی. اللہ نے ایسے کہا ہے. جیسے کوئی آدمی کوئی بڑی چیز بتاتا ہے نا, یار 30 دن آپ نے روزے رکھنے, تو دیکھتا ہے اس کے چہرے کا, یار اتنے دن روزے رکھنے, تو ساتھ ہی کہتا ہے یار اتنے دن کی تو بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ایام معدود ہے, یہ تھوڑے دن کی تو بات ہے بھائی. قرآن اصل میں ہم نے ہر موبائل کی ہر چیز کو سمجھا ہے, لیکن قرآن کے ربط کو نہیں سمجھا. صرف علماء طلباء تک محدود ہو گیا ہے, اور وہ بھی چونکہ گیپ ہے بہت زیادہ. علماء طلباء میں اور عام لوگوں میں بہت گیپ ہے, یعنی وہ آپس میں اتنا میل جول نہیں ہے, تعلق نہیں ہے, جس کی وجہ سے پتہ ہی نہیں ہے. ورنہ یہ عام لوگوں تک یہ چیزیں پہنچنی چاہیے. ایام معدودات, یہ گنے چنے دن ہیں. فمن کان منکم مریضا, پھر بھی تم میں سے کوئی اگر بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو اس کے لیے اللہ نے اجازت دے دی کہ اگر زیادہ بیمار ہے تو پھر بعد میں رکھ لے, لیکن رکھنا ضروری ہے. فمن تطوع خیرا, پھر بھی کوئی ہمت کر کے رکھ لے, فہو خیر اللہ, تو اس کے لیے بہتر ہے. پھر بھی اگر بیماری میں بھی کوئی ہمت کر کے رکھ لے تو اس کے لیے بہتر ہے. لیکن ڈاکٹر سے پوچھ لے, اگر وہ کہتا ہے مضر ہے تو پھر چھوڑ دیں, یہ بات بعد میں رکھ لیں. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ, کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا, پھر اس کے بدلے میں ساری زندگی روزے رکھتا رہے رمضان کے علاوہ, اس روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا. وہ ہاتھ سے بات چلی گئی. اللہ نے جو اس کا ثواب دینا تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے, لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اچھا, اتارا گیا ہے اور قیامت تک سنایا جاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایسا دن آنے سے کہ بھائی تراویح نہ پڑھی جائے. ویسے ایک وقت آئے گا نماز پڑھانے والا کوئی آدمی نہیں ہوگا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ کہیں گے تو کھڑا ہو جائے, تو سارے اپنی اپنی نماز پڑھ کے جائیں. ایک وقت ایسا آئے گا, کوئی ہوگا ہی نہیں, نہ کوئی عالم ہوگا نہ کوئی حافظ ہوگا. جس تیز رفتاری کے ساتھ بے حیائی بڑھ رہی ہے نا, اسی تیز رفتاری کے ساتھ آج علم بڑھ رہا ہے. علماء کرام بڑھ رہے ہیں, حفاظ کرام بڑھ رہے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا دل کو آسرا ہوتا ہے کہ اتنا بھی وہ نہیں ہے. ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ بن رہے ہیں, لاکھوں بچے ہر سال حافظ بن رہے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. جس تیز رفتاری کے ساتھ بے حیائی جا رہی ہے نا, تو آگے اندھیرا نظر آتا ہے. ہم جو اس وقت کی جو یہ جو وہ ہیں, یہ تو کچھ بچے ہیں. اگلی جو پیڑھی ہے نا, اگلی جو نسل آ رہی ہے, اس کے بارے میں بہت ڈر لگتا ہے اور اندھیرا لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا بنے گا ان کا. لیکن جب دین والوں کو دیکھتے ہیں, قرآن پڑھنے والوں کو دیکھتے ہیں, تو تھوڑا سا آسرا ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے کہ نیک لوگ آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دیں میں بہت قریب ہوں. ہر بندے کے اللہ قریب ہے, چاہے وہ گناہ گار ہے, نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا,
روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، اللہ اس سے قریب ہے، اللہ اس سے قریب ہے، یعنی اللہ اس سے دور نہیں ہے. وہ ذرا سا استغفار کرے گا پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں آ جائیں گی. یہ مطلب ہے ذرا سا آدمی آنکھ سے آنکھ کی بات ہے یا صرف رو لے اللہ کے ساتھ سب کچھ ختم. یہ تو بڑا بہترین معاملہ ہے. اللہ تو کسی بات پہ تانا بھی نہیں دیتا کہ تو نے ایسے کیا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے سامنے کھڑے کریں گے جنت میں. میرے بندے تجھے یاد ہے تو فلانے موقع پہ کیا کر رہا تھا؟ اب وہ بندے کو وہ یاد آئے گا، یار وہ تو میں گناہ کر رہا تھا، تو وہ ڈر جائے گا، اے میرا کیا بنے گا. تو وہ ڈرتے ہوئے کہے گا یا اللہ آپ نے معاف نہیں کر دیا. اللہ فرمائیں گے معاف کیا ہے اس لیے تو یہاں کھڑا ہے، میں ویسے تجھے یاد کرا رہا ہوں کہ تجھے وہ وقت یاد ہے تو کیسے میری نافرمانی کر رہا. تو اللہ کی شان بڑی بہترین ہے. اللہ کہتے ہیں میں تمہارے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. میں کوئی بھی بندہ کہتا ہے نا یا اللہ، تو اللہ آگے سے جواب دیتا ہے لیکن وہ سنا ہی نہیں دیتا. محسوس کرنے کی دیکھیں نا قرآن کہہ رہا ہے. یہ آیت نمبر ہے جی 186 سورہ بقرہ آیت نمبر 186. اس کو دیکھیں، اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا ضرور جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. اللہ ہر وقت جواب دیتا ہے. فلیستجیب، لیکن یقین کی بات ہے. جو آدمی جتنا یقین کرے گا اتنا اس کو فائدہ ہوگا، لیکن جتنا یقین کی کمی ہوگی آدمی اتنا دین سے دور ہوگا، شکوک و شبہات پیدا ہوں گے. وَفَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ صرف دنیا ہی دنیا ملے بس. ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ دنیا ہی دنیا ملے بس. وما لہ فی الآخرۃ، آخرت بس آخرت دیکھیں گے. یا اللہ بس دنیا میں ہر چیز ہے. بھائی دنیا میں ہر چیز ہر آدمی کے لیے نہیں بنی. میں سوچوں میرے پاس یہ چیز بھی آ جائے، یہ چیز بھی آ جائے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہوں تو یہ بے فائدہ ہے. لگائیں، زور لگائیں، لیکن اللہ کے حکموں کو نہ توڑیں. بھائی مال کمانے کو کوشش کریں، منع نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکموں کو نہ توڑیں. اللہ کے حکموں کو توڑ کر اگر مال کمائیں گے مال بھی نہیں ملے گا اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. یہ نقصان ہے. تو کہتے ہیں بھائی دنیا ہی دنیا میں. ایک منافق تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے لیے مال کی دعا فرما. حضور نے فرمایا کہ مال کی دعا اچھی چیز نہیں ہے. لمبا قصہ ہے، میں تھوڑا مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر اس نے کہا نہیں، زور لگایا کہ نبی آپ بس میرے لیے دعا کر دیں. حضور نے دعا فرما دی. تو اس زمانے میں بکریاں تھیں، بکریاں بڑھ گئی اور جانور بڑھ گئے ساری. کو بھائی پہلے 5 نمازوں میں آتا تھا، پھر 2 نمازوں میں. حضور اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ایک صحابی سے، بھائی وہ نظر نہیں آ رہا، سالبہ نظر نہیں آ رہا. کہ جی وہ تو بھائی باہر اس نے کوٹھی بنائی ہے، وہ تو وہاں سے کبھی کبھی آتا ہے. اچھا پھر جمعے میں آتا تھا. پھر حضور نے ایک دفعہ فرمایا ہائے سالبہ کی ہلاکت، ہائے سالبہ کی ہلاکت. اور پھر حضور نے سال پورا ہونے کے بعد ایک بندے کو زکوٰۃ کے لیے بھیجا. زکوٰۃ کے لیے بندہ بھیجتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ بندہ جب وہاں گیا تو وہاں پر اس نے کہا بھائی مجھے حضور نے بھیجا تو زکوٰۃ دے دو. آپ کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ تم لوگ زکوٰۃ کس لیے لیتے ہو؟ یہ زکوٰۃ تو جزیے کی دین معلوم ہوتی ہے، یعنی جزیہ جو ہے نا کافروں سے لیا جاتا ہے. تم ہم سے زکوٰۃ کیوں لیتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ کہا. ان کا بھائی دینی ہے تو دو، میں تو حضور کی طرف سے آیا ہوں، اب دیکھ لو کیا کرنی ہے. ٹھیک ہے دیتا ہوں، جاؤ. پھر وہ آگے سے مڑ کے پھر دوبارہ آیا. اس نے کہا بس ٹال دیا. یہ پیچھے مڑ کے حضور کے پاس پہنچ گئے اور حضور کو بتایا کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی. اب حضور علیہ السلام کہ وہ جلدی سے پیچھے ڈبل زکوٰۃ لے گا. ایک مثال ہے، یعنی 2 بکریاں زکوٰۃ بنتی ہیں تو وہ یعنی 6 بکریاں لے کر آیا، زیادہ مال لے کر آیا کہ حضور یہ قبول فرمائے. حضور نے فرمایا میں تیرے سے زکوٰۃ زندگی بھر قبول نہیں کروں، اب تیری میں زکوٰۃ کبھی بھی قبول نہیں کروں. یہ بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے اور ہلا دینے والا واقعہ ہے کہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. کبھی کبھی ایسا بھی گناہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے اس کو چاہیے تھا حضور کے پاؤں پکڑ لیتا، حضور یہ آپ کی وجہ سے سارا کچھ مجھے ملا ہے، بس مجھے معاف کر دیں. لیکن اندر چونکہ شیطان تھا چلا گیا. پھر اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے. حضرت ابوبکر آئے. حضرت ابوبکر نے کہا تھا جو بندہ پہلے، کیونکہ اس وقت جب نبی علیہ السلام دنیا سے گئے تو لوگوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں زکوٰۃ دیتے. حضرت ابوبکر نے فرمایا جو بندہ پہلے بکری دیتا تھا اس کے ساتھ رسی دیتا تھا، اگر رسی نہیں دے گا میں اس سے جہاد کروں گا، یعنی میں زکوٰۃ لوں گا. یہی سالبہ اس وقت آیا، اس نے کہا جی یہ زکوٰۃ لینی کرنے، جس سے حضور نے زکوٰۃ نہیں لی اس سے میں بھی زکوٰۃ نہیں دی. جاؤ. حضرت عمر کتنے سخت ہیں. پھر حضرت ابوبکر بھی دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں پھر جا گئی. تو یہ مال کبھی کبھی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. مال اچھی چیز نہیں ہے. اب اس اللہ کے بندے کو چاہیے تھا حضور کے قدموں میں گر جاتا کہ حضور آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا ہے، لیکن اندر چونکہ شیطان تھا توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی. کبھی کبھی ایسا گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ معاف فرمائے.
تو دنیا ہی دنیا نہیں کرنا چاہیے. آگے اللہ نے کہا کیا کرنا چاہیے, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, بعض لوگ ایسے ہیں, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً, یا اللہ یہ دنیا بھی اچھی کر دے, وہ دنیا بھی اچھی کر دے. یہ اللہ سے مانگنا چاہیے. کبھی بھی اپنے لیے مشکلات نہ مانگو. ایک صحابی جو ہے وہ بہت زیادہ بیماریاں لگ گئیں, اور حدیث میں آتا ہے ان کا جسم چڑیا کی طرح ہو گیا, بہت بس بالکل ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے. دیکھتے ہی پوچھا, نبی کو تو نور نبوت سے اندازہ ہو جاتا ہے, تو دیکھتے ہی پوچھا کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی؟ کہا اللہ کے نبی ایک دعا مانگی تھی. کیا دعا مانگی تھی؟ کہا یہ دعا مانگی تھی, یا اللہ جتنا عذاب دینا ہے دنیا میں دے دے, آخرت میں عذاب نہ دینا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اس دعا سے توبہ کرو, تو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی ہم اتنا سا بھی عذاب برداشت نہیں کر سکتے. نہ دنیا میں عذاب برداشت کر سکتے ہیں, نہ آخرت میں عذاب. یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے, میری آخرت بھی اچھی کر دے. یہ چیز مانگنی چاہیے. تو یہ بھی ایسے نہیں کہنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہنم میں تو جانا ہی جانا ہے بھائی. او بھائی, اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ لے کر جائے. کبھی سوچو بھی نہ کہ اللہ جہنم میں لے کے جائے. کام تو ہمارے ایسے ہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. کام تو ہمارے ایسے ہی ہیں کہ ذرا ایک دفعہ چکر لگے گا, لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کو تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ لے کر جائے. یہ اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ لے کر جائے. آدمی اس کا جو جہنم کا جو تصور ہے نا, آدمی کا ذہن وہاں تک پہنچتا ہی نہیں. آدمی حیران رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. تو اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے. باقی طلاق بھائی بڑے سوچنے سمجھنے کی چیز ہے. الطلاق مرتان, یہ جو ہے نا آیت نمبر ہے 229, اس کو بھی اپنے طور پہ پڑھیں کہ طلاق کیا ہے. الطلاق مرتان فإمساک بمعروف, یا تو اچھے طریقے سے اس کو رکھ لو, او تسریح بإحسان, یا احسان کرتے ہوئے چھوڑ دو. 2 جوڑے نئے خرید کے دو. بیوی کو طلاق دینی ہو 2 جوڑے نئے خرید کے دو. بھائی ٹھیک ہے جی, آپ کا اور میرا سسٹم نہیں بنا, یہ 2 جوڑے نئے لے لو, بس اپنا راستہ پکڑو. اب کیا کرتے ہیں, کرنا پیچھے میں فلانے موقع پہ ایڈ دیتا وہ بھی دے, تو یہ بنوایا تھا وہ بھی دے, ساری چیزیں. یہ اللہ نے آگے کہا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا, تمہارے لیے حلال نہیں ہے جو تم پہلے دے چکے ہو اس کو پھر واپس لو. یہ ہے, یہ بڑی اچھا, یہ بڑی سوچنے سمجھ جذبات والی چیز نہیں ہے. کبھی بھی جذبات میں آ کے فیصلہ نہ کریں. جتنا مرضی آپ کو غصہ آئے, آپ سوچیں سمجھیں. یہ طلاق اصل میں اس موضوع پر بچوں کو بتانا چاہیے. پہلے بچے گولی مار دیتے ہیں, اچھا گولی بھی ایک کافی ہے, یہ جو ایک طلاق کافی ہے, صحیح ہے. کیونکہ ترے دیساں تاں ہی متھے تو ہٹتی, ورنہ ہٹتی ہی نہ. 3 طلاقیں دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے اس عورت کو اپنے اوپر حرام کر دیا. ایک مثال دیتا ہوں, دنیا کی ساری عورتیں مر گئیں, سارے مرد مر گئے, یہ عورت رہ گئی اور آپ رہ گئے, پھر بھی آپ کا اس سے نکاح نہیں ہوتا, یہ حرام ہو. 3 طلاقیں دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا, کہانی ختم کر دی. کیا ضرورت ہے 1 گولی, ایک اس کو ہمارے استاد کہتے تھے ایک ہی گولی کافی ہے. وہ کہتے جی میں 3 گولیاں مارتا, میں طلاق دیتا ہوں. ایک بندہ تھا وہ طلاق دیتا ہوں. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی, ایک تو کافی ہے بس. ایک طلاق اگر دینی ہے وہ بھی سوچو, بار بار سوچو. پہلے بندہ دے بیٹھتا ہے, پھر مجھ سے کچھ کرے نہیں, کوئی صورت نکالیں گے آپ کو, پھر پیزا کھلائیں گے آپ کو, پھر ہم کیا کریں بھائی, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. جب ایک دفعہ ایک چیز ہو گئی ہے اس کا کوئی حل نہیں. آدمی پہلے سے ہی سوچ کر رکھے. یہ مسئلے اصل میں لوگوں کو بتائے ہی نہیں جاتے, یہ بتانے چاہیے, معلوم کرنے چاہیے. کبھی بھی طلاق دینی بھی پڑے تو ایک طلاق دو, اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. بس وہی طلاقیں بائنا ہو جائے گی, وہ نکاح ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گی کام. لیکن 3 طلاقیں کبھی بھی نہ دیں تاکہ مسائل کا شکار نہ ہو. بعد میں پھر مسئلے بنتے ہیں, کوئی کیا کرتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے. تو یہ تیسرا رکوع ہے, تیسرے سپارے کا تیسرا رکوع. اس میں اللہ نے اپنی طاقت کو دکھایا ہے کہ میری طاقت کیا ہے. الم تر الی الذی حاج, ابراہیم علیہ السلام سے اس نے مکالمہ کیا کہ میں رب ہوں. اس نے کہا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو بات کو سمجھ نہیں رہا. جس کے بارے میں سزا کا فیصلہ تھا اس کو معاف کر دیا, جس کے بارے میں معاف کرنے کا فیصلہ تھا اس کو جو ہے سزا دے دی کہ بھائی میں بھی زندہ کر سکتا ہوں, میں بھی مار سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا بھائی بات ہے سیدھی سی, میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب کی طرف سے نکال دے, بس کہانی ختم. فبوہت الذی کفر, کافر حیران و پریشان رہ گیا. دوسرا عزیر علیہ السلام کا قصہ. عزیر علیہ السلام ایک جگہ پر گئے, بستی دیکھا, ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں, لوگ ختم ہیں. یا اللہ تو ان کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے 100 سال تک موت دے دی. ان کا گدھا بھی ساتھ موجود تھا, ان کا کھانا بھی موجود تھا, پینے کا پانی بھی موجود تھا. اللہ نے
100 سال کے بعد دوبارہ کھڑا کیا، پوچھا کتنے دن کے لیے آپ پڑے رہے؟ کہا میں 1 دن یا آدھا دن۔ اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تو 100 سال تک پڑا رہا۔ اب اپنے کھانے کی طرف دیکھ، کھانا بالکل صحیح سلامت پڑا ہوا ہے۔ اپنے پینے کے پانی کی طرف دیکھ، وہ بھی بالکل سیدھا سادہ، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ، وہ ہڈیاں بن چکا تھا۔ بنظر الی حماری، اپنے گدھے کی طرف ابھی دیکھتا رہا، ہم اس کے اوپر ہڈیاں چڑھائیں گے، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھائیں گے، پھر ہم ثم نکسوہا لحما، اچھی طرح دل میں بٹھا لے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ 2۔ تیسری، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تجھے ایمان نہیں؟ یا اللہ ایمان تو ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، 4 پرندے، پھر ان کی بوٹیوں کو مکس کر دو، پھر 4 پہاڑوں پہ رکھ دو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو۔ آپ پہلے کو بلائیں تو وہ آپ کے پاس آئے، دوسرے کو بلائیں تو وہ آپ کے پاس آئے، تیسرے کو بلائیں تو وہ آپ کے پاس آئے۔ اچھا جی اب ان کو کر لیا، یا اللہ کر لیا، اچھا جی اب ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کی بوٹیاں مکس کرو، 4 پہاڑوں پہ رکھو، اس پہاڑ پہ، اس پہاڑ پہ، اس پہاڑ، 4 پہاڑوں پہ رکھو۔ اب ان کو آواز دو، پہلے کو آواز دو، پہلا ادھر سے اس کی بوٹی آ رہی ہے، ادھر سے اس کی کلیجی آ رہی ہے، ادھر سے اس کا دل آ رہا ہے، سارا جمع ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، آخر میں اللہ نے کہا وَعْلَمْ، اچھی طرح جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے، اپنی قدرت دکھاتا نہیں ہے، دنیا میں اپنی قدرت دکھائے تو بات ایک اور بڑی زبردست بات ہے۔ بھائی جب بھی کوئی معاملہ ہو، پلاٹ خریدنا ہے، کوئی بھی چیز خریدنی ہے، رجسٹری بھی کراؤ، انتقال بھی کراؤ، 4 دیواری بھی کراؤ، قبضہ بھی اس کی، یہ ساری چیزیں کرو۔ ہمارے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، پلاٹ لیے ہوئے جی 25 سال ہو گئے میں وہاں گیا ہی نہیں، بھئی آپ کو ملے گا پلاٹ۔ اچھا بعد میں جو ہے نا وہ ذلیل ہونے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن اس ٹائم انتقال کیا کہ 1500 2000 روپے لگتا ہے، یہ میں نہیں لگا سکتا۔ اب وہ اس ٹائم نہیں کرو گے، ہمارے تو سسٹم ایسا ہے، بے شک آپ کے پاس رجسٹری ہو، انتقال نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں رجسٹری کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ قرآنی حکم ہے، لوگ اس کو بات کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ کیا حیران ہوتے ہیں اس بات سے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس بات کا۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، کسی بھی آدمی کے ساتھ معاملہ کرو تو اس کو ضرور بے ضرور لکھو، رجسٹری کرنی ہے، کوئی بھی چیز کرنی ہے تو اس کو لکھو، اسٹامپ کرو۔ لوگ اسٹامپ کرتے ہیں 200 روپے والا، 400 روپے والا، 1200 روپے والا کرو تو کل کو فائدہ بھی ہو، کل کو کوئی مسئلہ بنے، لیکن کل سے 2500 روپے نہیں لگانا، وہ 2500 ہم لگائیں۔ اب یہ ہم چونکہ معاملات دیکھے ہوئے، اتنے مسئلے لوگوں کے بنے ہوئے، ایک پلاٹ 3 بندوں کو بکا ہوا، وہ گولیاں چل گئی۔ اب اللہ کے بندو، اچھا آپ کب سے نہیں آئے؟ جی مجھے 6 سال ہو گئے میں ادھر نہیں آیا۔ بھائی کیوں نہیں آیا آپ؟ اچھا جی مجھے جی میں تو آج پہلی دفعہ، مجھے کسی نے فون کر کے بتایا، میں تو کافی عرصے بعد آیا، یہاں تو مکان بنا ہوا ہے۔ مطلب اس ایک پلاٹ 3 بندوں کو بکا ہوا ہے۔ اب یہ قصور ہے نا، ہمارا بھی قصور، آپ کا اپنا بھی قصور ہے کہ آپ نے کیوں اس کو ونید کیا، لیکن ہمارے لوگ سستی کرتے ہیں، اس میں پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا، یہ یاد رکھیں، یہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے، سنت سے دوری کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ پہلے غلطی کس نے کی؟ اسٹامپ کس نے نہیں کیا؟ چھوٹا اسٹامپ جس اسٹامپ کی ویلیو ہی نہیں ہے وہ آپ نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس، بڑا اسٹامپ کرو، کم از کم آپ کی کوئی ویلیو تو ہو، یا اپنے پلاٹ کو کم از کم دیکھو تو صحیح جا کے بھی پلاٹ ہے کدھر۔ ایک آدمی، میں آپ کو بات کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، ایک آدمی ادھر میں کشمیر میں ہوتا تھا، کئی صاحب میرا وہ پلاٹ ہے نا الحرم سٹی میں، وہ آپ دیکھ آنا۔ میں نے کہا آپ کب سے نہیں گئے؟ ایسے 12-13 سال ہو گئے میں آج تک۔ میں نے کہا مجھے پوری امید ہے آپ کا پلاٹ وہاں نہیں ہے، مجھے پوری امید ہے۔ بھائی 13 سال ہو گئے آپ وہاں نہیں گئے۔ کئی صاحب جب آپ کا چکر لگے نا، میرا ویسے چکر لگتا رہتا تھا لیکن میرا چکر نہیں لگا، جب اس نے مجھے بولا پھر میرا چکر بھی نہیں لگا۔ اب اس کا پلاٹ اس کو کہاں ملے گا؟ 13 سال ہو گئے۔ بھائی آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ ایک دن نکال کر وہاں چلے جاؤ، یہ شریعت کے معاملے ہیں۔ کل کو یہ پلاٹ آپ کے بچوں کا ہے، آپ کا مستقبل ہے، پتہ نہیں اس میں کس کس کا رزق چھپا ہوا ہے، ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، پھر پریشان۔ اچھا بعد میں جب آپ پریشان ہو کے نماز بھی نہیں پڑھتے، ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے، جب قاری صاحب جب تک میرے پلاٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا میں نماز نہیں پڑھوں گی۔ میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں، جب تک میرا یہ فلاں مسئلہ حل نہیں ہوگا میں نماز نہیں پڑھوں گی۔ بس یہ میں آپ کو بتا، تو میں نے کہا اللہ کو کیا مسئلہ؟ اللہ کو تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تو یہ اور تنگ کرے گا، اللہ سے کوئی پنگا نہیں لے سکتا۔ اللہ کہتے ہیں میرے سے معافی مانگ سکتے ہو، میرے ساتھ تعلق جوڑ سکتے ہو، توڑ کے کہیں بھاگ نہیں سکتے ہو۔ تو کہتے ہیں جی قاری صاحب میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ میں نے کہا تو سے اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، اللہ آپ کا وہ مسئلہ یہ تکلیف کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے آدمی دین کو بھی چھوڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہ بڑا ضروری حکم ہے، اس کا بھی مطالعہ کریں، یہ بڑے ضروری احکامات ہیں۔ اپنے طور پہ تھوڑا وقت نکالیں، یہ جو موبائل شریف ہے اس کو تھوڑا بند کریں، اس کو ہٹائیں،
اس کا ٹائم تھوڑا کم طے کر کہ بھائی اس کو برباد کرو اس کو. اللہ یہ فجر کے ٹائم تہجد کے ٹائم لوگ موبائل لے کے شیطان نے ذہن میں ڈالا ہوا ہے میں پوسٹ کروں گا 50 بندے دیکھیں گے بڑا مجھے ثواب ملے گا. بھائی تو نہ پوسٹ کر, تو اپنی تلاوت کر, تو اپنی عشاء کے اس میں افطاری کے ٹائم تو دعا مانگ لے, تو نہ پوسٹ کر, تو کچھ بھی نہ کر. بھائی میں ایسے پوسٹیں دیکھ رہا ہوں جی, میں فیس بک پہ پوسٹیں دیکھ رہا ہوں جی. فیس بک 1-2 دن کے لیے بند ہوئی اور اتنا مسئلہ بن گیا کیسے فیس بک نہیں چل رہی ہے, فیس بک نہیں چل رہی, ہر پتہ نہیں فیس بک نہیں چل رہی, کیا ہو گیا اس کو, پتہ نہیں کیا ہو گیا. یعنی ہم ہر وقت اسی کے اندر جڑے ہوئے. اللہ کرے کسی وقت یہ اچانک یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. راضی ہیں آپ اس پہ؟ میں نے ایک مسجد میں یہ بولا اللہ کرے یہ موبائل ختم ہو جائے. صبح ہم اٹھے تو وہ ایک بندے نے کہا قاری صاحب آپ نے میرے لیے بد دعا کی ہے, میری موبائلوں کی دکان ہے, آپ نے میرے لیے بد دعا کی. میں نے کہا میرا اللہ کے بندے بد دعا نہیں کی ہے, یہ موبائل ہماری نسلوں کو ہم سے جدا کر رہا ہے, ہمارے بچوں کو ہم سے جدا کر رہا ہے. ہمارے بچے دہی لانے کا ٹائم نہیں ہے. اچھا جی والدہ کہہ رہی ہے دہی لے آ نہیں لایا. اب وہ والد بھی ادھر سے آ گیا, وہ پتہ نہیں اتنی بڑا مسئلہ کیا جی وہ دہی نہیں لایا. اور میں نے اس سے پوچھا تو دہی کیوں نہیں لایا, اور گیم کھیل رہا تھا تو جانے والا تھا. بھائی تیرے اس گیم کھیلنے کی وجہ سے کتنا بڑی لڑائی ہو گئی, وہ بات کسی اور طرف نکل گئی, ماں باپ لڑ پڑے, وہ بات ادھر کچھ تھی, وہ بات کچھ اور بن گئی, وہ دونوں میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے, بہت بڑا مسئلہ بن گیا. تو بات کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے اس کی گیم کی وجہ سے. تو بات کافی لمبی ہو گئی, اس لیے قرآن کے ساتھ ہم جڑیں, قرآن کے ساتھ دل لگائیں, آپ کو ہر بے سکونی میں سکون آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں جس کی کوئی جائز حاجت ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی مسئلہ ہے, سب کے معاملات کو حل فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, امت کے اجتماعی انفرادی مسائل کو حل فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, دین کے کاموں کی ہمت طاقت قوت شوق ذوق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون راحت محبت الفتیں پیدا فرما, ہر گھر سے لڑائی جھگڑے فسادات نفرتیں عداوتیں بدگمانیاں ختم فرما, جو مانگے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کی غیبی امداد فرما. یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں, عاجز ہیں, لاچار ہیں, لیکن تو بڑی شان والی. یا اللہ ان کی غیبی امداد فرما, ان کی غیبی نصرت فرما. یا اللہ ہمیں اپنے بڑے گھر بیت اللہ کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرما, روزہ رسول پہ حاضری دینے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم. اللہ تعالیٰ کے خیر عطا فرما.